یہ بتا دیں نواز شریف کی خاموشی کے پیچھے کیا ہے، کیوں خاموش ہے وہ؟ اس لیے کہ شرمندگی تھوڑی ہے، مر جانا، ڈوب کے مر جانا چاہیے. جب اتنا تاج پوشی کے لیے موصوف تشریف لائے تو یہاں جب ان کو سامنے کرتوت رکھے گئے کہ آپ ہار گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے، تو پاؤں پکڑ کے انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. تو ظاہر ہے شرمندہ اتنے تو ہیں کہ وہ فیس نہیں کر سکتے اور چھپے ہوئے ہیں، اور جاتے ہیں تو کابینہ میں جا کے بیٹی کے دوپٹے تلے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو شرم تو آتی ہے. نہ ہو سکتی ہے. یہ شدنی ہمیشہ حکومت چھوڑتی ہے جب کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے چیف جسٹس، تو اس سے یہ مفاد لینے کے لیے اس کو یہ جھانسا دیتے ہیں. یہ لالی پاپ ہے. یہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور آئین میں ترمیم ہم ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ قومی اسمبلی میں 2/3 نہیں ہے حکومت کے پاس، اور نہ ہی سینٹ میں ہے. علیحدہ علیحدہ 2/3 کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور اس لیے یہ ایکسٹینشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ شدنی جس نے بھی چھوڑی ہے نا، یہ صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر یعنی کہ ان ججز، یہ جو 6 ججز ہیں، انہوں نے اگر اسی پریشر میں آ کے کچھ فیصلے سنائے ہوں گے تو ان فیصلوں کا کیا ہوگا؟ وہ فیصلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کل عدم کرو، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے سارے جتنے فیصلے عمران خان کے خلاف ہوئے ثابت ہو گیا کہ پریشر کے تحت ہیں، اور وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. وہ جو سماعتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں گے، یہ سارے کیسز سے بری ہوگا عمران خان. جنرل اور چیف جسٹس ایک دوسرے کو دلائل دیتے رہے ہیں سر، آپس میں ایک دوسرے کو صفائیاں دیتے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بھانڈا پھوڑ دیا ہے 6 ججوں نے بڑا واضح طور پر کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو کی مداخلت ہے عدالتوں کے نظام انصاف، نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ نظام میں عدل کو جو پوتر کرے، اس کو جو ہے شفاف کرے، اور اس کو جو ہے زنجیروں میں جکڑنے سے روکے، کیونکہ ایگزیکٹو ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ملک کی بہت تباہی کر چکی ہے. چیف جسٹس صاحب کو ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، قطعاً نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو اسی کے جس کے خلاف شکایت ہے اسی کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ تو بھائی کمیشن بنا دے. یہ تو بھلا ہو تصدق جیلانی کا، جس نے کہا کہ یہ میرے دسترس میں ہی نہیں ہے، یہ تو خود عدالتی نظام کی تصحیح مقصود ہے. اس کا تو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز اس کو جو ہے تصحیح کریں. تو اس لیے بالکل قطعاً ناجواز تھا، ان کا ملاقات کرنا ہی غلط تھا. اور ملاقات کرنے کے بعد جو TOR دیے وہ بھی الٹا ججز کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے مترادف تھا. اور کابینہ نے جو کہا، انہوں نے کہا یہ ان اپروپریٹ تھا، یہ خط ان کا جو ہے نامناسب تھا جو ججوں نے لکھا ہے. وہ فیصلہ تو کابینہ نے خود دے دیا، ایگزیکٹو نے. پھر TORs اور کمیشن کس بات کا بنا رہے ہو؟ سو مجھے توقع ہے کہ چیف جسٹس جو ہے فل کورٹ بٹھائے گا، اور اگر بہتر ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس میں سے ریکیوز کر جائیں، کیونکہ چیف جسٹس پر بھی الزام ہے. عمران خان نے کل کہا ہے کہ بشرا بی بی پہ کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ کا نام لیا کہ وہ ذمہ دار ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اور بشرا بی بی نے بھی نام لیا ہے ان 3 اداروں والوں کا، جو اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بشرا کو جو ہے وہ ٹاکسک دیا جاتا ہے، وہ جو ہے جو صفائی کرنے والا ہارپک کے قطرے پلائے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی اس کو جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور اس کا سارا 1 ہفتہ پورا جو ہے ایسیڈیٹی اس کے اندر سے جلن ہوتی رہی جس میں سے، اور کھا پی نہیں سکتی تھی. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. یہ بس کر دیں، بند کر دیں. ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی تحویل میں ہے. یہ انسانی حقوق کے بھی منافی ہے، یہ پریزن ایکٹ کے بھی متصادم ہے، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. سر اعظم نذیر تارڑ نے یہ بیان دیا، انہوں نے تو اس بات کو جو ہے نا بالکل رد کر دیا ہے کہ کھانے میں جو ہے نا کیسے جو ہے نا ہارپک انہوں نے ملا دیا، کیونکہ کھانا پینا تو ان کے گھر سے بن کے آ رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں خود دیکھ کر آیا ہوں، ان کے گھر پر سے کوئی کھانا پینا بن کے نہیں آ رہا. آپ کو کس نے پاگل نے کہا ہے کہ کھانا بھی انہی کی تحویل سے بنتا ہے. سارے گھر پر انہی کی بنی گالا پر جو ہے ایجنسیز نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایک کمرے میں انہیں بند کیا ہوا ہے. پہلے کھڑکیاں نہیں کھلتی تھی، اب تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں.
اور وہ سیل کیا ہوا ہے اندر کمرہ، نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ باہر جھانک سکتے ہیں، نہ باہر دیکھ سکتے ہیں. یہ سالٹری کنفائنمنٹ کے مترادف. یہ بتا دیں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بھی اب خط لکھنے کا معاملہ ہے، جو گزشتہ روز یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا گیا، وہی صورتحال اب سپریم کورٹ میں بھی دیکھی جا رہی ہے. تو یہ ججوں کو خائف کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ جج جو ہے خوف زدہ ہوں کہ ہم تمہارے تک رسائی بھی کر سکتے ہیں اور تمہیں ایسی چیز بھی دے سکتے ہیں جس سے تم اگلے جان پہنچ جاؤ. سر جی اعظم نذیر تارڑ نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے، عمران خان کا کل کا جو بیان تھا، انہوں نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ججز کو، وہ کہتے ہیں یہ سیاسی طور پہ جو ہے نا سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے. کیا دیکھیں، یہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا. ایک کس نے پاگل نے کہا ہے؟ اس وزیر قانون کو کہو پہلے قانون پڑھ تو لے کم از کم. قانون وزیر اعظم وزیر قانون بننے سے قانون نہیں آ جاتا. او بھائی یہ 6 ججوں نے لکھ کے بھیجا ہے مراسلہ، سو موٹو کہاں سے ہو گیا؟ سر پہلے تو کمیشن بن گیا تھا نا اس پہ. اور بھائی صاحب یہ چیف جسٹس اور یہ ججز کو بھیجا گیا تھا مراسلہ. اس مراسلے پر آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ سو موٹو نہیں ہے، یہ ججز کی نالش پر ہے، ججز کی شکایت پر ہے. پہلے حکومت نے کمیشن بنایا جس کو مسترد کیا، اور پھر یہ جو ہے سپریم کورٹ نے خود، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 184(3) کا 3 سینئر موسٹ ججز فیصلہ کرتے ہیں. چیف جسٹس اکیلا فیصلہ نہیں کرتا. تو یہ منصور علی شاہ صاحب جسٹس اور جسٹس جو ہے منیب اختر اور چیف جسٹس، یہ تینوں کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے 7 ججز بٹھائے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پورے ججز بیٹھ کر اس کو معاملے کو دیکھیں. چیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے جب بکلا کہتے ہیں کہ سو موٹو ایکشن لے. اور سو موٹو نہیں ہے یار، یہ 6 ججز نے لکھا ہے بھائی، خط لکھا ہے، اس پر کارروائی ہو رہی ہے. سو موٹو یہ ہوتا ہے جب جج از خود لیں کوئی چیز. یہ از خود نہیں لیا گیا، یہ ان کی شکایت پر، ان کے مراسلے پر، ان کی درخواست پر، ان کی تحریر پر لیا گیا ہے کارروائی. یہ سو موٹو نہیں ہے. سائفر کیس اپنے اختتام کو جا رہا ہے. آج امید تو تھی کہ ختم ہو جائے گا، لیکن کل کے لیے چلا گیا ہے. کل انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا، اور عید سے پہلے توقع تو ہے کہ اس کو خان صاحب کو بری کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے نہ کسی دشمن کو جو ہے اس کا استفادہ ہوا ہے، نہ کسی دشمن کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے. پھر یہ سائفر میں تھا کیا؟ سائفر آج تک پیش نہیں ہوا ہے. وہ مواد کسی کے سامنے ہے ہی نہیں عدالت پہ. جس بنیاد پر سزا کی جا رہی ہے وہ بنیاد ہے ہی نہیں عدالت کے سامنے. اور آرٹیکل 129(g) جو ہے قانون شہادت بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی ایسا شواہد اور ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کی جاتی ہے جس کا مقدمے سے متعلق ہو، تو وہ اس کا جو ہے پھر مقدمے کو باہر پھینک دینا چاہیے. تو اس طرح سے تو واضح ہو گیا ہے، کیونکہ جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں اس میں بدنیتی کا عنصر ہی سامنے آیا ہے. اور ویسے بھی یہ پاکستان کی عزت اور غیرت اور نموز 25 کروڑ عوام کی جنازہ نکالنے کے مترادف ہے کہ ایک وزیر اعظم کو اس بنا پر جو ہے پابا سلاسل کیا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے ڈونلڈ لو، جس نے ہمارے امبیسڈر اسد مجید کو یہ کہا کہ اگر تم عمران خان کو چلتا کرو گے اور نکال دو گے وزارت عظمیٰ سے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، وگرنہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو پھر اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا پاکستان کا دفاع خطرے میں ہے؟ بلکہ وزیر اعظم کا یہ فرض بنتا تھا، جس طرح بھٹو کو جب دھمکی دی گئی کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، ہینری کسنگر نے کہا تھا. ہم نے اسے تو کچھ نہ کہا، ہینری کسنگر کو اپنے ہی وزیر اعظم کو ہم نے پھانسی دے دی، جو 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہوا تھا فیصلہ، قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ڈیو پروسیس آف لا کو نہیں ہوا ہے. اب بھی یہی ہے، اللہ کرے کہ اس کو 45 سال نہ لگائیں اور ابھی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان